بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پر ہمیشہ کی طرح آج ایک نیا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رمضان المبارک ماہ مقدس کا پہلا عشرہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آپ کو بھی رمضان مبارک ہو. خیر مبارک انصر صاحب. کیسے گزرے ہیں ابھی تک روزے آپ؟ انصر صاحب، یہ مبارک مہینہ، اس میں جو ہے وہ رحمتیں جو ہیں اللہ کی، وہ اللہ نے موقع دیا مجھ سمیت جتنے لوگ جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں اور اس مہینے میں جو ہے وہ نیکیاں کما رہے ہیں. یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سعادت ہے اور بڑی اللہ کی دین ہے، بڑا خصوصی کرم ہے اس کا ہم سب پہ. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، جہاں اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں وہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہے، جو مسلمان مومنین ہیں، ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی جائیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے انہیں ایسے مواقع ملیں کہ وہ یہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت اور بالخصوص آگے جو عید الفطر پہ جو ہے وہ اور ان کی فیملی سب لوگ جو ہیں، ہر طبقے کے لوگ جو ہیں، وہ ان خوشیوں میں جو ہے وہ شامل ہو سکیں. اس میں رائے صاحب جو کمر توڑ مہنگائی جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی اور امید کا اظہار کیا تھا کہ آزاد جموں کشمیر حکومت پاکستان، مختلف اضلاع، شہروں قصبوں کی جو انتظامیہ ہے وہ لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، جو اپنی اپنی پاورز کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کرنے کی کوشش تو کی ہے. لیکن رائے صاحب، اگر پری رمضان اگر آپ چیزوں کی قیمتیں دیکھیں اور اب رمضان کے دوران آپ قیمتیں دیکھیں تو ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، ایک مزدور آدمی کا جینا بڑا مشکل ہوا. جنید انصر صاحب، رمضان جو ہے اس میں ہمارا صبح و سحری سے لے کے افطاری تک بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اصل میں جو روزہ ہے یہ بڑے وسیع معنوں میں آتا ہے، اور ہم سے پہلے جو امتیں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں بھی روزے جو ہیں وہ لاگو تھے، فرض تھے. لیکن رمضان جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس کا احاطہ کرنے کے لیے جو ہے نا ایک پورا پروگرام چاہیے. لیکن ہم اس پہلو کو جو ہے ڈسکس کرنے کے بجائے جس طرف آپ کا اشارہ اس طرف آتے ہیں. تو انصر صاحب، آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر بھر میں جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں ان کے کہنے پہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بن گئی ہیں، جو ہے وہ بازار بھی جو ہیں وہ سستے بنا دیے گئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی جو شکایات ہیں، کیونکہ ہم پبلک میں رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، خود بھی سفر کرتے ہیں، کہ لوگوں کو جو ہے وہ انتہائی بے رحم قسم کی ایک ویو ہے مہنگائی کی جس کا انہیں سامنے اب اس میں گورنمنٹ کا دیکھیے، انوار الحق صاحب کی حکومت کے آج کل جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. کافی جب سے حکومت بنی ہے اس دن سے ہی، خیر سے اللہ خیر ہی کرے، اسی دن سے یہ بات اٹھتی رہی کہ 2 مہینے بعد صبح جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا. کہا جاتا تھا کہ اب فارغ ہوئے تب فارغ ہوئے. لیکن اب جو نقطہ آ چکا ہے کہ پبلک میں شدید ترین تکلیف ہے. آپ نے جیسا خود فرمایا کہ لیڈر لیس اور کسی بھی پبلک پارٹی، کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت کے بغیر عوام اپنے دکھ کی کمپین خود کر رہے ہیں، دکھ کا اظہار خود کر رہے ہیں، تکلیف کے بارے میں سڑکوں پہ نکل کے اور بلز نہ جمع کروا کے احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. آگے چل کے مزید جو بات ہم کریں گے، ہندوستان نے ایک نیا کام کیا ہے راجہ صاحب، کہ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اوپر 5 سال کے لیے، 4 سال کے لیے پابندی لگائی گئی تھی. اس کے ساتھ جماعت اسلامی کے اوپر 4 سال کے لیے پابندی لگائی گئی تھی. اور اب 2 مزید تنظیمیں جو کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی انڈیجینس وائسز ہیں، ان کو بھی انہوں نے وہاں پہ ان کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے. وہ جو بات آپ نے بتائی تھی کہ مسٹر مودی کا
विशस और टॉक्सिक एजेंडा ये है कि किसी तरीके से यहाँ पे मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, इंडियन लीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मोदी साहब बीजेपी का हिंदू वजीर आला मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है वहाँ लाना चाह रहे हैं। ये चीज़ उधर ही जा रही है। बिल्कुल अंसर साहब, ये प्री प्लान हो रहा है। और ये जो आप देखें, आप जुल्म से अंसर साहब, जबर से कुछ वक्त के लिए जो है वो कब्रिस्तान सी खामोशी और अमन कायम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ये हमारे जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाई हैं उनकी जितनी बड़ी कुर्बानी है, जितने उन्होंने अपने बेटियां बेटे खोए हैं नौजवान, वो कैसे वो ज़ख्म भूल सकते हैं। और ये जो है ये बिल्कुल 1 मिलियन के करीब फौज है और पता नहीं क्या क्या पैकेजेस दे के उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ये सदा जो है वो वक्त एक जैसा नहीं रहेगा। ये जब मोदी रजीम नहीं रहेगी तो फिर आप देखेंगे कि कितना बड़ा एक रद्द अमल है, एक खामोशी है, एक मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है एक प्रेशर कुकर बना हुआ है और लोग जो है वो उनका शदीद रद्द अमल सामने आएगा। ये इसकी कोई हैसियत नहीं है जो कुछ 370 और 35A के हवाले से एक आइनी दहशतगर्दी की गई है। ये दहशतगर्दी जो है ये अंसर साहब ज़्यादा देर जो है ये वहाँ पे जो मसनूई वहाँ पे अमन किया गया वो कायम नहीं रह सकता। और कश्मीरियों का जो अज़म है इंशाअल्लाह ताला वो रंग लाएगा। और इंशाअल्लाह मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है आज़ादी जो है वो उनका हक है और उन्हें आखिर ये मिल के रहेगा। अच्छा, इसमें मैं चाहूँगा कि यहाँ पे बड़ा एक इल्मी किस्म की एक बात है जो लोगों के साथ शेयर की जाए ताकि लोगों तक दुरुस्त मालूमात पहुँचे। ये इस तरह है कि मोदी रजीम ने ये जो 2 आज़ादी पसंद तंजीमों पर 5 साल की पाबंदी लगाई है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस हवाले से ये कहना है कि भारत जो है हिंदुस्तान जाबराना हथकंडों से आज़ादी की जद्दोजहद तर्क करने पर मजबूर नहीं कर सकता। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुताबिक बीजेपी की फिरका परस्त हुकूमत कश्मीरियों को मुसलसल महकूम रखना चाहती है। श्रीनगर से कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग पर पाबंदी का ऐलान किया है। और इसके साथ दूसरी एक और खबर कि गुजरात में हिंदू इंतहा पसंदों ने नमाज तरावी की अदायगी पर मुसलमान तलबा पर तशद्दुद किया है और मुस्लिम तलबा में वो वाले तलबा भी शामिल हैं जो कि ओवरसीज़ एक्सपैट हैं, ज़ेर तालीम अफ़गानी दीगर ममालिक के मुस्लिम तलबा तरावी पढ़ रहे थे तो उन्होंने जनाब हॉस्टल पे जाके जय श्री राम के नारे मारते हुए उनको मारा पीटा, तोड़ फोड़ की, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। और सोशल मीडिया पे इसकी जो वीडियो है वो भी वायरल हो चुकी है। और तमाम जो आज़ादी पसंद लोग, अमन पसंद लोग, सेन लोग, समझदार लोग हिंदुस्तान और दुनिया भर में भी जो हैं वो भी इस पे शदीद मजम्मत कर रहे हैं कि आप किस किस्म के लोग हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने इस वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार देते हुए कहा है, ट्विटर एक्स पर उन्होंने लिखा है कितनी शर्म की बात है कि आपकी अकीदत और मजहबी नारे तभी सामने आते हैं जब मुसलमान पुरअमन तरीके से अपने मजहब पर अमल करते हैं। आपको मुसलमानों को देखकर गैर ज़रूरी तौर पर गुस्सा आता है। अगर ये बड़े पैमाने पर बुनियाद परस्ती नहीं है तो क्या है? ये जो मुस्लिम मुखालिफ नफरत है ये हिंदुस्तान की जो पहले नेक नामी कभी थी अब उसको डिस्ट्रॉय कर चुकी है। क्या कहते हैं अंसर साहब? जो 2 कौमी नज़रिया पेश किया था बानी पाकिस्तान ने, उसे जो है वो 70 साल बाद जो साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, उन्होंने भी ये इतराफ़ किया कि कायद आज़म का जो फ़ैसला था पाकिस्तान बनाने का वो दुरुस्त था। तो आज देखें जिस तरह से भारत के अंदर, जिस तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर न सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि दिगर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी ये जो मोदी रजीम है इसका जिस तरह से रवैया है, जिस तरह से ये मिनॉरिटीज़ को कुचल रही हैं और जिस तरह से जो जनरल इलेक्शन है
بھارت میں اور یہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں، وہاں کامیابی کے لیے جو ہے وہ ہر جائز ناجائز اربا جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کی سلامتی کے لیے، بھارت کی سلامتی کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ خطرہ ہے. اور جو سیکولر نظریے کے عامی لوگ ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں شدت کے ساتھ، اور لوگوں کی آوازیں جو ہیں انصار صاحب وہاں پہ دبائی جا رہی ہیں. اور یہ اس پہ جو انسان دوست ممالک ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے، معاشی مجبوریوں کی وجہ سے، معاشی معاہدات کی وجہ سے اس طرح سے وہ کھل کے نہیں بولتے. لیکن اس کے باوجود یورپی یونین کے اندر امریکن کانگریس ہے، وہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں، گو کہ تھوڑی کمزور آوازیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی ضمیر زندہ ہے. اور یہ آوازیں آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ دیر تک جو ہے یہ ظلم اور جبر کی جو سیاحت ہے اسے ایک دن ختم ہونا ہے، اور وہ ختم ہو کے رہے گی. اچھا، اس میں چاہوں گا کہ ہمارے جو سامعین، ناظرین، جو لوگ ویکلی پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان تک میں تھوڑے سے مزید جو نالج شیئرنگ ہے وہ کر لوں. ڈاکٹر سعید نذیر گیلانی، بانی صدر جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس برطانیہ، انہوں نے ایک پیس لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ فروری 2019 اور مارچ 2019 میں جماعت اسلامی اور لبریشن فرنٹ کی تمام سرگرمیوں پر UAPA کے تحت 5 سال کی بندش لگائی گئی تھی. اور یہ کہا گیا تھا کہ UAPA ایکٹ کے سیکشن 4 کے تحت یہ پابندی لگائی گئی ہے. اور اب یہ دونوں جو سیاسی جماعتیں تھیں یہ 15 دن کے اندر اس کو اپیل کے لیے جا سکتی تھیں کورٹ کے اندر، لیکن انہوں نے اپیل میں وہ لوگ نہیں گئے. ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی ڈریکونین لاز ہیں، وہاں پہ ہندوستان جو پاور ایکسرسائز کر رہا ہے وہ لوگ نہیں گئے. اب 5 سال تک وہ خاموش رہے. تو فروری 2024 اور مارچ 2024 میں منسٹری آف ہوم افیئرز انڈیا نے یہ 5 سال مکمل ہونے کے بعد 5 سال کی مزید جو ہے ایکسٹینشن کر دی ہے جماعت اسلامی پہ بھی اور لبریشن فرنٹ پہ بھی. تو 2 تنظیمیں پہلے اس طریقے سے انہوں نے ان کو ختم کیا. اب پیپلز لیگ پہ پابندی لگی، اور پیپلز لیگ کی پابندی لگنے کا مطلب ہے کہ آگے مزید اور جماعتوں پہ بھی لگے گی. اور مسٹر مودی، فاشسٹ مودی، راشٹریہ سیوک سنگھ جو کہ فاشسٹ تنظیم ہے، وہ سو کالڈ سیکولر ہندوستان کو ہائی جیک کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. ناظرین، آج کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس وقت ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. مقبوضہ جموں کشمیر کے معاملات، حالات وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے. ہندوستانی انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، وہاں پہ جو 2 مزید جماعتوں پہ منسٹری آف انٹیریئر نے پابندی لگائی، اس سے پہلے جماعت اسلامی اور لبریشن فرنٹ یہ اس پابندی سے گزر رہے ہیں. یہ سینیریو کیا ڈیولپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پہ بات ہوئی. اسی طریقے سے جو مہنگائی کا ایک طوفان، انتہائی خوفناک قسم کا طوفان جو ہے لوگوں کی کمر توڑ رہا ہے، غریبوں کی، مڈل کلاس طبقے کی، حتیٰ کہ اب تو اپر مڈل کلاس طبقہ بھی دعائیاں دیتا پھر رہا ہے. اس پہ ذاتی طور پہ ہر ایک فرد جو ہے معاشرے کا وہ بہتر کردار کیسے ادا کر سکتا ہے، اور حکومت، ریاست جو کہ ہر شہری کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے. باقی انوار الحق صاحب کی حکومت ڈے 1 سے جب سے بنی تھی، رمضان کے آخری دنوں میں بنی تھی، اب رمضان شروع ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ٹائم فش ہوتا ہے یا یہ پارٹی چلتی رہتی ہے، کمپنی چلتی رہتی ہے. اس پہ بھی بات کی. اور سب سے خوفناک سانحہ جس پہ پوری کشمیری قوم دل گرفتہ ہے، میر علی میں پاک فوج کے 7 جوان، لیفٹیننٹ کرنل، کیپٹن سمیت شہید ہو گئے. وہاں پہ پوری کشمیری قوم اداس ہے. یہ جو شہادتیں ہیں یہ زندہ قوموں کا زیور ہوتی ہیں، لیکن اس ماں کا سوچئے جس کا بچہ دنیا سے چلا گیا، اس بیٹی کا سوچئے جس کا باپ دنیا سے چلا گیا.
ان قربانیوں کی قدر کیجیے, ان محسنوں کی قدر کیجیے. پاک فوج تجھے سلام. چلتے ہیں اپنے مہمانان کرامی کی طرف. جی سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے ضرب و حرب کے بھی ماہر اور دانش کے میدان میں قلم کے ذریعے, مائک کے ذریعے گفتگو کرنے والی دانشور شخصیت جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جناب جنرل لودھی صاحب, کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے, قوم, امت, دنیا بھر کے مسلمان جو ہے وہ یہ جو روزے ایسے ہیں, ماہ سیام میں عبادتیں کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اور ہمارے 7 پاک فوج کے بہادر جوان جو ہیں وہ وطن کی خاطر شہید ہو گئے. پوری قوم اداس ہے, پورا پاکستان اور پورا کشمیر, جموں کشمیر اداس ہے. آپ جنرل لودھی صاحب کیسے کمنٹ کریں گے اس چیز کو؟ جی, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستانی فوج کا یہ سرہ امتیاز ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, کہ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ صرف جوان شہید ہوئے ہوں. ہمیشہ ساتھ آفیسر صاحبان بھی اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں. تو پہلے تو ہمارے وہ بھائی جو کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جی جنرل کو ایک قسم ہے اور باقی افسر کو الگ ہیں اور جوان کو الگ ہیں, ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان فوج ایک مربوط ہے. یہ آپس میں گندے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ قربانیاں مل کر دیتے ہیں. یہ پوائنٹ تو میں پہلے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا اپنے جو بھی سامعین ہیں آپ کے. اس کے بعد یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں جنید صاحب کہ ہمیں پتہ لگا لینا چاہیے دوست دشمنوں میں. پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے, لوگ روزے رکھ رہے ہیں, تو یہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے یہ مسلمان تو ہو نہیں. اگر کوئی یہ جتنا بھی کوئی کلیم کرے کہ جی یہ فلانی حزب ہے یا وہ ہے, تو یہ ماننے کو قطعاً تیار نہیں ہوں کہ یہ لوگ کوئی اسلام کے پیروکار ہو سکتے ہیں یا اسلام سے ان کا کوئی تعلق بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو سب سے بڑا اسلامی ملک ہے ایک لحاظ سے اور ایٹمی ملک ہے, اس کی جڑیں کھودنے کے درپے ہیں. تو لہذا وہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اور اسلام سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی, یہ بات تو اپنی جگہ واضح ہے. اچھا, یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے جہاں پر یہ استعمال کرتے ہیں ان کی سرزمین, لیکن ہمیں یہ بھی اب معلوم ہو گیا ہے کہ ان کے اصل جو ان کے پشت پناہ ہے وہ ہمارا ایک اور بڑا پڑوسی ہے جو کہ دشمن بھارت کی بات کر رہا ہوں. اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان, بلوچستان لبریشن آرمی اور PRA اور اس کے اور اس قسم کے جو ہے یہ تنظیمیں جو حملہ کر رہی ہیں, ان سب کے پیچھے جو فنڈنگ ہے, جو ان کی پشت پناہی ہے, جو ان کی پلاننگ ہے, وہ ساری را کر رہی ہے. تو اب جب تک میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے صرف دفاعی انداز اپنائے رکھیں گے کہ ہم اپنے اسکولوں کی حفاظت کریں, ہم اپنے بازاروں کی حفاظت کریں, ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں, تو یہ تو بہت بہت مشکل کام ہے. لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کام کروا کون رہا ہے اور یہ سب کچھ کہاں سے نکل رہا ہے, اگر ان کو آپ ترکی بہ ترکی جواب دینا شروع کریں, تب وہ لوگ آپ سے بات بھی کریں گے اور آپ ان چیزوں کے اوپر قابو بھی پا سکیں. تو میرے خیال میں پاکستان کو اپنی پالیسی کو اس طریقے سے ریویو کرنا چاہیے کہ جہاں سے جو منبع ہے, جو جڑ ہے سارے فساد کی, وہاں پر ان کو جواب دیا جائے. اور اس میں ہم اتنے برے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ پھر کنٹرول میں آ سکتا ہے. اگر آپ صرف دفاعی اقدامات کرتے رہے تو یہ بہت بات نکل جائے گی. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ چائنا کے ساتھ مل کر اور مسلم ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان کی حکومت پر زور دیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جو آپ کے دشمن ہیں, جیسے یہ اور آپ کو پتہ ہے بہت ساری تنظیمیں ہیں جو کہ افغانستان کی بھی دشمن ہیں, ہماری بھی ہیں. چلیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ تو ان کے تھوڑے بہت روابط ہیں, ISIL وغیرہ جو ہیں, داعش وغیرہ, ان کو ہم مل کر ان کے اوپر قابو پا سکیں کیونکہ یہ لوگ انہی سے تقویت حاصل کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں اب نئی حکومت آئی ہے, اللہ کرے اپنی فورن پالیسی استوار اس طریقے سے کریں کہ ہمارا جھگڑا افغانستان سے ختم ہو, ہمارا جھگڑا ایران سے ختم ہو, اور جو ایک ہی ہمارا دشمن ہے اس کی طرف ہم اپنی پوری توجہ دے سکیں, اور جو پشت پناہی کرتا ہے ان تک ہم پہنچیں اور ان کو ایسا سکھائیں کہ وہ خود ہی سوچیں کہ انہوں نے یہ جنگ جاری رکھنی ہے یا روکنی ہے. جی جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے.
جلال صاحب، جس طرح کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو پاکستان کے ازلی دشمن ہیں ان کی جو سرگرمیاں ہیں اور بڑے کلیئر الفاظ میں آپ نے بتا دیا کہ راہ اس میں ملوث ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مودی رجیم ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی اس طرح کی کوئی گنونی کھیل کھیلنے کے کئی دفعہ اعلانات کر چکی ہے، اور جب کہ وہاں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی جو ہے وہ الیکشن کا ڈونگ رچایا جائے گا، تو ایسی صورتحال میں اگر آزاد کشمیر میں بھی اس طرح کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ اس چیز کا قائل ہوں کہ جس قسم کی جنگ آپ پر مسلط کی جائے اسی قسم کی جنگی حکمت عملی آپ کی بھی ہونی چاہیے، آپ کو اسی علاقے میں جواب دینا چاہیے۔ اگر وہ ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ ہندوستان یہ کام کروا رہا، کشمیر کے بارے میں تو ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے نا، ادھر بھی اب تو کوئی شک نہیں رہا کیونکہ وہ اب تو کلیئر ہو گیا کہ وہ جو ٹی ٹی پی کے پیچھے بھی رو ہے، تو ادھر اگر وہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جواب مین لینڈ انڈیا میں دیں، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں تو ہمارے اپنے بھائی موجود ہیں، وہ تو اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تو جب پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملہ ہو، یہ حملہ ہی ہے نا، اور کیا ہے راجہ صاحب، کیا یہ حملہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے اپنے آپ کو اڑا دے یا آپ کے کسی اسکول پہ حملہ کر دے، کسی فوجی کانوائے پہ حملہ کر دے؟ یہ باقاعدہ جنگ ہے نا، ایک خاص قسم کی جنگ ہے، ذرا مختلف ہے لیکن ہے تو جنگ ہی۔ تو اگر آپ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی میں انتظار کروں گا اس جنگ کا کہ جب یہ ٹینک آئیں گے اور توپیں آئیں گی اور ہماری سرحد کراس ہوگی تو تب جو ہے نا ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ ارے نہیں بھائی، جس قسم کی جنگ ہمارے پر مسلط کی جا رہی ہے، اسی جنگ میں ہمیں طاق ہونا پڑے گا، اسی جنگ میں ہمیں اپنی ایکسپرٹیز بنانی پڑے گی اور استعمال کرنی پڑے گی۔ یہ ہندو جو ہیں یہ اور کوئی زبان نہیں سمجھتے، یہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ تھوڑے سے انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے مقابلے میں تھوڑے تگڑے ہو گئے ہیں، جو کہ حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو مقابلے ہوتے ہیں وہ جذبوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ تیر تفنگ کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ تو اگر ان کا یہ خیال ہے ان کے پاس جہاز زیادہ ہیں یا ٹینک زیادہ ہیں، حاوی ہو جائیں گے پاکستان کے اوپر، تو وہ بھول جائیں اس بات کو۔ ہمارا جذبہ شہادت، ہمارا جذبہ جہاد، اس کا وہ ایک دن برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ جذبے قائم بھی رکھیں، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس قسم کی جنگ ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہے، اس قسم کی جنگ کے اسی میدان میں ہم ان کو تگڑا جواب دیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آخری بات جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں اب نئی حکومت بنی ہے، اللہ کرے کہ اب ہم پولیٹیکل، فائنینشیل اینڈ سوشل سٹیبلٹی کی طرف جائیں، کوئی سوشل کنٹریکٹ ایسا سامنے آئے کہ جس سے چیزیں جو ہیں وہ درست ہونا شروع ہو جائیں۔ یہاں پہ میں ہندوستانی آرمی چیف کا یہ بیان میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، ان کا یہ کہنا ہے صاحب کا کہ پاکستان کے سخت ترین، مشکل ترین معاشی حالات کے باوجود پاکستان آرمی کی سٹرینتھ میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی ہے اور ہم اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان آرمی پہلے کی طرح سٹرونگ ہے، یہ دشمن کہہ رہے ہیں۔ جی میرا خیال ہے کہ انہوں نے صحیح اندازہ لگایا، اور میں یہی بات کر رہا تھا کہ فوجیں جو ہیں، اور پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اگر آپ کو کسی ٹیمپریری مشکل دور سے گزر رہے ہوں، معاشی دور سے، تو اس کا ایک دم افیکٹ آرمی کے اوپر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ جو ہم نے ٹینک اور جہاز اور توپیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو بالکل تیاری کی حالت میں رکھا ہوا، یہ 3-4 سال کی معاشی کمزوری سے خدا نہ خواستہ وہ ان میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو گیا نا، وہ تو ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ جذبہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہندوستان کا آرمی چیف یہ بات سمجھتا ہے اچھے طریقے سے، اسی لیے اس نے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے وہ وہاں ہندوستان میں رہ کے یہ بات کر نہیں سکتا جو میں کر رہا ہوں، لیکن وہ ہمارے جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت سے خائف ہے میرے بھائی۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں آفیسر اور جوان کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر آگے بڑھتے ہیں، اور جو ہمارے آفیسرز ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں اور پہلے جام شہادت نوش کرتے ہیں، جوانوں کی باری بعد میں آتی ہے، تو ایسی فوج کدھر ہے پورے دنیا میں؟ تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ نئی حکومت جو ہے باقی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لائے گی، پاکستانی فوج اسی طریقے سے مستعد پہلے بھی رہی ہے، رہے گی، اور یہ ہے کہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی میں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو تو ہمارے دائمی دشمن ہیں وہ تو شاید کسی
طریقے سے نہ مانے، لیکن جو تھوڑی بہت خفگی یا تلخی موجود ہے افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اس کو ہم دور کریں تاکہ ہم ایک معاشی استحکام کی طرف بھی بڑھیں اور پھر دشمن جو ہے کوئی بہانہ بنا کر ہمارے اوپر کوئی حملہ بھی نہ کر سکیں. اور اسی بات میں جاتے تھے ضرور یہ کہوں گا کہ ہمیں اسی قسم کی جنگ کی پریکٹس کر لینی چاہیے، اسی قسم کی جنگ میں ہم اس کا جواب دینا شروع کر دیں جس قسم کی جنگ کے ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے. جی جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کی گفتگو، آپ کی آواز ہمیشہ جموں کشمیر، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، اہل پاکستان کے لیے توانائی کا باعث ہوتی ہے، امید کا باعث ہوتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا. جی سامعین، اس وقت ہمیں ایک بہت بڑی شخصیت نے جوائن کیا ہے، منظور بٹ صاحب، کشمیر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں آپ یہاں پہ ڈائریکٹر ہیں. جتنی بیوروکریسی آزاد جموں کشمیر کی ہوتی ہے، اس کے جتنے ٹریننگ کورسز ہیں اس کو آپ لیڈ کرتے ہیں، ٹیچر ہیں، دانشور ہیں، شاعر ہیں. بٹ صاحب، آپ شاعری کرتے ہیں حر کشمیری کے نام سے. یہ کشمیریوں میں بھی حر ہوتے ہیں کیا؟ حر کا لغوی اور اصطلاحی مطلب ہے آزاد انسان، آزادی پسند انسان، آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والا انسان، لغوی معنی. اور میرے نام میں جو حر کا تخلص میں نے شامل کیا ہے، اختیار کیا ہے، تو اس میں 2 ریفرنسز ہیں. نمبر 1 حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام جو جانثار اول تھے، حر بن یزید بن ریاحی، جو یزید کی فوج کے کمانڈر تھے، آفیسر تھے. تو انہوں نے یزید ساری فوج میں سے واحد مرد مومن تھا جنہوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ دیا، ان کی دعوت پہ لبیک کہا، اور یزیدی کاروان کو چھوڑ کر حسینی قافلے میں شامل ہوئے اور شہید ہوئے حضرت امام حسین کی طرف سے، اور قرآن اور نبی کی عزت و آبرو اور اہل بیت اطہار کی آبرو پر قربان کیا اپنے آپ کو. تو وہ میرا انسپریشن ہے حضرت حر کربلا والے. کیونکہ میری شاعری آپ نے دیکھا ہوگا کربلا عراق سے شروع ہوتی ہے اور کربلا کشمیر پہ ختم ہوتی ہے. تو کشمیر کی آزادی ہر کشمیری کا جو ہے نا وہ سیاسی ایمان ہے. جیسے ہمارا کلمہ ہے ہر کشمیری مسلمان کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھارتی استبداد سے، بھارتی جبر سے اور غلامی سے کشمیر کی آزادی، نجات اور فرزندان کشمیر و دختران کشمیر کی دنیا میں سربلندی کا جو ایک ارمان ہے وہ ہر کشمیری کے دل میں ہے. اس لیے جو میرا تخلص ہے کلمی نام حر، یہ کربلا کشمیر کے ساتھ بھی میری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے اور کربلا عراق کے ساتھ. طارق محمود بٹ صاحب، ایک تو آپ کی طارق محمود بٹ صاحب، ایک تو آپ کی شخصیت کے اندر اللہ نے یہ کلر رکھا کہ آپ اظہار ایکسپریس کرنے کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ وہ آفیسرز جنہوں نے پورا سٹرکچر چلانا ہوتا ہے پورے کشمیر کا، پوری ریاست کا، ان کو آپ ٹرین کرتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ریاست جموں کشمیر آزادی حاصل کر پائے گی؟ انشاءاللہ. میں نے پچھلے دنوں ریڈیو پاکستان پہ بھی ایک انٹرویو میں کہا، آزاد کشمیر ٹیلی ویژن جو نیشنل نیٹ ورک پہ گیا ہے میرا پروگرام، اس پہ بھی میں نے کہا پی ٹی وی پہ کہ اگر پارلیمنٹس کی قراردادوں سے، اگر پارلیمنٹ کی قانون سازی سے، جابر پارلیمنٹ، قابض پارلیمنٹ جو بھارتی پارلیمنٹ ہے اس وقت، ٹھیک ہے، ان کی قانون سازی سے کشمیر کی آزادی کو روکا جا سکتا تو پھر خود بھارت بھی آزاد نہ ہوا ہوتا. آج دنیا میں کوئی ملک آزاد نہ ہوتا. کوئی غاصب طاقت، کوئی غاصب قوت، کوئی جابر قوم کسی مقبوضہ قوم کو آزادی دینے کے لیے رضاکارانہ خدمات پیش نہیں کرتی کہ ہم آپ کو رضاکارانہ طور پہ از خود آزادی دینا چاہتے ہیں. افغانستان کی جدوجہد آپ کے سامنے ہے، فلسطین کی بھی ہمارے ساتھ جدوجہد ہمارے ساتھ جاری ہے جیسے کشمیریوں کی ہے. افریقہ میں دیکھیے آپ، نائجیریا کو دیکھ لیجیے آپ، لیبیا کو دیکھ لیجیے آپ، مراکش کو دیکھ لیجیے آپ، ہندوستان کی تحریک آزادی کو دیکھ لیجیے. اسی طرح سے ساؤتھ امریکہ میں جن قوموں نے آزادی حاصل کی، فار ایسٹ میں جن قوموں نے آزادی حاصل کی، انہوں نے خون کے دریا عبور کی، قربانیاں دی ہیں.
اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا جی کہ غاصب ملک کی پارلیمنٹ نے ہمارے خلاف قانون پاس کیا ہے یا غاصب فوج جو ہے وہ ہمیں آپریٹ نہیں کرنے دے رہی تو لہٰذا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. جس قوم نے آزادی لینی ہوتی ہے وہ غاصب قوم کے تمام جبر و استبداد اور ظلم اور قانونی موشگافیوں کے باوجود اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں. اور مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہن بھائیوں نے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے. ابھی ہندوستان اگر یہ سمجھتا تھا کہ آرٹیکل 35A کو منسوخ کر کے اور آرٹیکل 370 کو اسکریپ کر کے, مطلب اس کو اتنا امینڈ کر دیا ہے کہ وہ اسکریپ ہو چکا آلموسٹ, اس کے بعد کشمیری آزادی کا نام لینا چھوڑ دیں گے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ابھی بھی آزادی کی جدوجہد وہ شمع جو ہے وہ ابھی اسی طرح سے فروزاں ہے, وہ جدوجہد جاری ہے. اور میری زندگی میں کشمیر آزاد نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے میرے بچوں کی زندگی میں, ہو سکتا ہے ان کے بچے دیکھیں, ہماری اولاد یا ان کی اولاد دیکھے گی, لیکن ہم میں سے کوئی آزادی کی شمع, آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہوا ضرور دیکھے گا کشمیر پہ انشاءاللہ. ہماری سول سروس یہاں پہ جناب طارق محمود بٹ صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے. بٹ صاحب, آپ کی خوبصورت جو گفتگو ہے اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے, اس کا ایک ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, بڑا فیڈ بیک آ رہا ہے اور آپ کی خاصی اس پہ گرفت ہے. تو ہمارے سننے والے جو ہے وہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے جس جبر کے ساتھ گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصہ ہو گیا, اور بالخصوص جو گزشتہ چند سال ہیں 5 اگست 2019 کے بعد جس طرح کے انتہا پسند مودی سرکار نے جو کچھ کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریاست جموں کشمیر, مقبوضہ جموں کشمیر اور دنیا بھر میں جو اوورسیز کشمیری ہیں, ہمیں کون سی ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آواز جو ہے وہ دنیا تک پہنچا سکیں اور جو مودی سرکار کا مکروہ چہرہ اسے بے نقاب کر سکیں؟ جی صحیح, بڑا برمحل سوال کیا آپ نے سر. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ایکسپیٹریٹ ہے 15-16 لاکھ جو ہمارے بہن بھائی اوورسیز ہیں, یہ ہمارے 15-16 لاکھ سفیر ہیں کشمیر کے. they are supposed to work as an ambassador. Every single Kashmiri men and women have to work as an ambassador for their nation. وہ اپنی تحریک آزادی کے سفیر کے طور پہ وہاں پہ کام کریں. مجھے یورپ میں گھومنے کا موقع ملا, کافی ابراڈ اسٹڈیز, میری اعلیٰ تعلیم جو ہے نا وہ باہر سے ہے, ابراڈ سے ہے. 8-10 ملکوں میں جانے کا اللہ نے موقع دیا تعلیم کے دوران. تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ہر ملک کا جو شہری ہے وہ اپنے ملک کا سفیر بن کے وہاں آپریٹ کر رہا ہے. اگر وہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے ملک کا سفیر ہے, اگر وہ ٹیکسی چلا رہا ہے, ڈرائیور ہے, شوفر ہے, وہ اپنے ملک کا سفیر کی طرح آپریٹ کر رہا ہے. اگر وہ کسی جگہ پہ جاب کرتا, کسی فیکٹری میں ہے, کسی آفس میں ہے, تو I was very much impressed with so many people, so many friends of my friends جن سے میری ملاقات ہوئی. تو ہمیں کشمیریوں میں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں اس چیز کی تھوڑی ریئلائزیشن کی یا سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے. کرتے ہیں, ہمارے لوگ کام کرتے ہیں, بے شک کرتے ہیں, تھوڑا سا اور آرگنائز طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ بیرون ملک ہمارے کشمیری بہن بھائی اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں, بہت سی آرگنائزیشنز وہاں پہ کام کر رہی ہیں. UK میں بھی مجھے 3 بار جانے کا موقع ملا, فرانس میں, ڈنمارک میں, سویڈن میں, ناروے میں. میں نے دیکھا کہ لوگ کام کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں. تو کوئی ایک ایسا فورم چاہیے کشمیریوں کو جو سب کی آواز کو یکجا کر کے ایک یونیفائڈ یونینیمس جو ہے نا وہ وائس ریز کرے پوری دنیا کے سامنے. ابھی وہ وقت نہیں رہا کہ ہم پیسفل پولیٹیکل اینڈ پیسفل ڈپلومیٹک اسٹرگل کے علاوہ کوئی اور آپشن ایکسرسائز کریں, اسپیشلی آؤٹ آف کشمیر. ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں دنیا کو اپنا حامی بنانا ہے. اور میں اسٹوڈنٹ لائف میں یہ اوپینین تھا, اور آج جب میں زندگی کے مطلب اتنے سال گزرنے کے بعد بالوں میں چاندی آ چکی ہے مکمل طور پہ, تو میرا آج بھی وہی بلیف ہے کہ کشمیر کی تحریک کا جو
سب سے بڑا اسٹرانگیسٹ آرگومنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کشمیریوں کی جو مظلومیت ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھیں. ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسا اقدام نہ ہو جس سے ہم مظلوم کے سفیر سے نکل کے ظالم کے سفیر میں داخل کر دیے جائیں. اور اس وقت ہندوستان آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کی ڈارلنگ ہے. پچھلے 25-30 سال میں ہندوستان بالخصوص اور اس سے پہلے بالعموم یورپ اور امریکہ کا ڈارلنگ رہا ہے. آج بھی ہندوستان ڈارلنگ ہے. دنیا کی بہت بڑی منڈی ہے. ہندوستان میں اکنامک سٹیبلٹی ہے. ہندوستان میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. ہندوستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ملٹی بلینئرز بن چکے ہیں ان ڈالرز ناٹ ان روپیز, ناٹ ان انڈین روپیز. تو اب ہندوستان کی شکل میں امریکہ کو, سارے یورپ کو ایک بہت بڑی منڈی نظر اپنے پروڈکٹس کی, اپنی مصنوعات کی کنزمپشن کے لیے. تو ہندوستان کی جو گروئنگ مڈل کلاس, بلکہ اپر مڈل کلاس میں کہوں گا, وہ اٹریکشن ہے ان کے لیے یورپ کی مینوفیکچرنگ جو ایلیٹس ہیں, جو بڑے بڑے ملک ہیں, جو اسلحہ بیچنے والے, کاسمیٹکس بیچنے والے, الیکٹرانکس بیچنے والے اور باقی جو کموڈیٹیز ہیں. تو ہم نے ہندوستان کی یہ جو پاور ہے اس کا توڑ کرنا ہے اپنے آپ کو متحد کر کے. بہت اور وہ طریقہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ کشمیریوں کی مظلومیت کو سامنے لایا جائے, اس کو ایک انسانی المیہ کے طور پر بیان کیا جائے, تو تبھی دنیا ہماری بات سنے گی. سر اس میں جناب طارق محمود بٹ صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ عمر مختار سے لے کر جتنے دنیا کے کریکٹرز ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی آزادی کے لیے جدوجہد کی, ہم اگر کشمیر, جموں کشمیر, ریاست جموں کشمیر کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ تر دماغ ہیں, یہ لوگ کشادہ نظر ہیں, یہ چرب دست و تر دماغ ہیں. یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں میں سید علی گیلانی جیسی شخصیات رہیں, شاہ ہمدان جیسے بزرگ رہے, آپ جیسے شاعر, للہ عارفہ جیسی شاعرہ, بڑے بڑے لوگ رہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے نام, کسی بھی علاقے کی سب سے بڑی پہچان وہاں کے لوگ, وہاں کی ثقافت اور وہاں کی تہذیب ہوتی ہے. تو اتنا رچ کلچر ہے کشمیر کا, یہ ہندوستان کے, یہ مسٹر مودی کے, آر ایس ایس کے اس زہریلے ٹاکسک کلچر کے آگے سبمٹ کبھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. میں عرض کروں, میرے دادا بارہمولہ میں آسودہ خاک ہیں. میں ایک ڈیوائیڈڈ خاندان سے ہوں. 47 میں مظفر آباد میں ہمارا گھر تھا صرف. میں دادا بارہمولہ میں آسودہ خاک ہے. میرے والد صاحب کا سارا ننیال, 2 ماموں, 2 خالائیں بارہمولہ میں, پھوپھی میرے والد صاحب کی سری نگر میں دفن ہے, میری سب سے بڑی خالہ اوڑی میں دفن ہے, اللہ ان کی قبر منور فرمائے. آمین. تو میں اس قبر سے گزرا ہوں, ابھی بھی گزر رہا ہوں, اور میرا ارمان ہے کہ میں اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکوں, ایصال ثواب کر سکوں, ان کی قبر کو چوموں, اپنے بزرگوں کی قبر. تو میری طرح آپ کے بزرگ بھی ادھر سے آئے. ہمارے مظفر آباد بھرا ہوا, آزاد کشمیر بھرا ہوا ہے ڈیوائیڈڈ فیملی سے, آدھے ادھر رہ گئے, آدھے ادھر آ گئے. تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنے بزرگوں کی جنم بھومی کو؟ ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی اس مٹی کو جہاں سے ہمارا آغاز ہوا, جہاں سے ہم نے جنم لیا, جو ہماری شناخت ہے, ہماری پہچان ہے پوری دنیا میں. تو انشاءاللہ یہ پرچم سربلند رہے گا تحریک آزادی کا. انشاءاللہ یہ شمع فروزہ رہے گی. اس میں ہم نے اپنا خون ڈالا ہوا ہے, ہمارے اقربا کا خون ہے, ہمارے عزیزوں کا خون ہے, ہمارے بہنوں بھائیوں کا خون ہے اس میں. یہ شمع, جس شمع کو شہیدوں کے خون سے روشن کیا گیا ہو, وہ شمع کبھی بھی نہیں بجھتی. کشمیریوں کی اپنی شناخت کی جو جنگ ہے وہ 1586 سے ہے, اور یہ شمع روشن ہے, اور اس میں ہر شاعر نے, ہر مجاہد نے, ہر شہید نے, ہر اہل قلم نے, ہر اہل سخن نے, ہر اہل فکر نے, ہر ہنرمند نے, ہر چرب دست نے, ہر تر دماغ نے اپنا حصہ ڈالا ہے. میرے 2 اشعار میں عرض کرتا چلوں جو میرے جذبات کی ترجمانی کریں گے بسم اللہ کے حوالے سے. بسم اللہ بسم اللہ. ابھی تو یہ ایک کشمیری مجاہد کا اپنی غاصب دشمن فوج سے خطاب ہے, ہندوستانی غاصب فوج سے خطاب ہے ایک کشمیری مجاہد کا, کہ ابھی تو جان بدن میں سکت زبان میں ہے, ابھی تو جان بدن میں سکت زبان میں ہے, کہ آخری ہی صحیح تیر بھی کمان میں ہے. میں جنگ ہار گیا حوصلہ نہیں ہارا, میں جنگ ہار گیا حوصلہ نہیں ہارا,
جبھی تو میرا مخالف ابھی مچان میں ہے، اللہ، ابھی میرا دشمن مجھے قتل کر کے نیچے نہیں اترا، وہ ڈرا ہوا ہے کہ میں شاید دوبارہ اس کو ہٹ بیک کروں گا، حملہ آور ہو جاؤں گا، تو میرا دشمن ڈرا ہوا ہے مجھ سے. سبحان اللہ. تو ہم انشاءاللہ یہ جہاد جاری رکھیں گے. ہم اور ہماری نسلیں کشمیر کے لیے اپنا کاز زندہ رکھیں گی انشاءاللہ، اور اللہ وہ دن لائے گا. آپ نے ایک سوال کیا تھا آزاد کشمیر کی سول سروس اور بیوروکریسی. جی، مجھے 8 سال ہو گئے آلموسٹ یہاں پہ پڑھاتے ہوئے افسروں کو. ہر سروس گروپ کے افسر آتے ہیں ہمارے پاس. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا سول سرونٹ اتنا ہی محب وطن ہے، اتنا ہی وطن دوست ہے، اتنا ہی تحریک آزادی کے ساتھ مخلص ہے جتنا مقبوضہ کشمیر کا کوئی بھی مجاہد، کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی بہن بھائی تحریک آزادی کشمیر سے مخلص ہے. بس موقع میسر آنے کی ضرورت ہے، اور چنگاری موجود ہے اس خاک میں، ہوا دینے کی ضرورت ہے، پھونک مارنے کی ضرورت ہے جب یہ شعلہ بن جائے گی انشاءاللہ. جناب آپ کو آئندہ بھی ہم زحمت دیتے رہیں گے. آپ کی وزڈم، آپ کی شاعری اور اپنے وطن ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے جو آپ کے جذبات قوم تک، بچوں تک، یوتھ تک پہنچنا ضروری ہیں، ہم وہ پہنچانے کی اور آپ سے خود بھی سیکھنے کی بھرپور کاوش کرتے رہیں گے. قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ جناب. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ایک بڑی شخصیت، حور کشمیری، طارق محمود بٹ صاحب، ڈائریکٹر کشمیر انسٹیٹیوٹ، جہاں پہ ہمارے تمام جو بیوروکریسی کے آفیسرز ہیں یہ وہاں ٹریننگ کرنے جاتے ہیں، یہ اس کے ڈائریکٹر ہیں مظفر آباد میں. ان کا تعلق بارہمولہ سے. کشمیر کے متعلق جو باتیں کہیں کیا کہتے ہیں انصر صاحب؟ طارق محمود بٹ صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، دیکھیں جو کشمیر ایشو ہے، جو مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی ہے، وہ ہماری جو وینز ہیں ان کے اندر وہ خون بن کے دوڑتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے دونوں جانب جو کشمیری عوام ہیں ان کی حقیقی معنوں میں جو ہے جناب طارق محمود بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے نمائندگی کی، اور جس عزم کا انہوں نے اظہار کیا کہ وہ اپنے دادا جو ہیں ان کے بارہمولہ میں دفن ہیں، ان کی قبر پہ وہ حاضر ہونا چاہتے ہیں. ان کی پھوپھی صاحبہ جو ہیں وہ سری نگر میں مدفون ہیں، وہ وہاں ان کی قبر پہ جانا چاہتے ہیں. یہ جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں انصار صاحب، انسانی حقوق کے حوالے سے آپ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا دیکھ لیں، آپ دنیا بھر کے جو قوانین دیکھ لیں، اسے ایک بڑی اہمیت دی جاتی ہے. اور یہ ایسا پہلو ہے جو کہ دنیا کے سامنے لائے جانے کی ضرورت ہے. اور جس عزم کا انہوں نے، جس آزادی کے عزم کا جناب طارق محمود بٹ صاحب نے اظہار کیا ہے، وہ انشاءاللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد جو ہے ہمیں منزل نہ ملے یا آزادی جو ہے وہ نصیب نہ ہو. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کا فیڈ بیک آ رہا ہے، اور وہ پذیرائی کر رہے ہیں جناب طارق محمود بٹ صاحب کی. اور جو انہوں نے اشعار بولے ہیں، اتنے خوبصورت اشعار، وہ جو وطن کی مٹی کی محبت جو ہے اس میں گندے ہوئے، کمال ان کا پیغام ہے شاعری میں بھی. کتنی تڑپ ہے، کتنا درد ہے. اور انہوں نے کہا دیکھیے کہ ہماری جو جدوجہد آزادی ہے یہ 400 سالوں سے جاری ہے، اور 400 سالوں سے ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے، الحمدللہ آئندہ بھی نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی. ایسی کیا بات ہے. خوبصورت مثال دی انہوں نے ہانگ کانگ کی اور دیگر ممالک کے 100 150 سال بعد بھی وہ آزادی حاصل کی انہوں نے حاصل کی. ہمارا بھی وقت قریب ہے، سر قریب ہے، اللہ کا نام لے ساکی. مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. اور جو دوسری بات انہوں نے کہی کہ اگر آفیسر، اگر اس لیول کا بیوروکریٹ جو کہ بیوروکریٹس کو ٹریننگ دیتے ہیں، اگر وہ خود مورلی اینڈ فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے تو کوئی بھی سیاستدان اس کو کرپٹ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. یہ بڑی بات ہے جی. تو اب ہم بڑھتے ہیں جناب پروگرام کے اگلے مہمان کی جانب اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ایک بہت بڑی علمی شخصیت، آسٹن یونیورسٹی برمنگھم برطانیہ کے پروفیسر رہے آپ. کئی اشروں تک آپ نے وہاں پہ پڑھایا. 1970 کی دہائی میں جب لبریشن فرنٹ کا قیام عمل میں آیا برطانیہ کی سرزمین پر، اس کے بانی جنرل سیکرٹری
اور اس کا آئین لکھنے والے ڈاکٹر نذیر الحق نازش صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نذیر الحق نازش صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ ہندوستان جو کہ سیکولر ہندوستان پہلے کلیم کرتا تھا اپنے آپ کو، لارجسٹ ڈیموکریسی اپنے آپ کو کلیم کرتا تھا، اب مسٹر مودی RSS کی آئیڈیالوجی کی بیس پر بننے والی وہاں پر BJP کی حکومت، انڈین ایڈمنسٹریٹ جموں اینڈ کشمیر کے اندر پہلے لبریشن فرنٹ پہ انہوں نے پابندی لگائی، جماعت اسلامی پہ پابندی لگائی، پھر اب انہوں نے 2 مزید وہاں کی انڈیجنس پارٹیز پہ پابندی لگا دی ہے. تو وہ وہاں پہ ایک ہندو وزیر اعلیٰ مسلم میجورٹی علاقے میں لانا چاہتے ہیں. یہ جو کلونیل جو ایکٹیویٹی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو مودی گورنمنٹ ہے وہ مودی از فالوئنگ ہندوتوا ایجنڈا جو RSS کا ہے کہ پورا بھارت یعنی ہندو راشٹر میں تقسیم کریں گے اس کو. اس میں وہ پچھلے یہ دوسرا اس کا 5 سال ہے، وہ اور زیادہ دیکھیں جی، اس کی ہر سٹیج جو ہے وہاں سٹیج مینج کر رہا ہے، وہ جا رہا ہے ہندو لباس میں، سجدے کرتا ہے مندروں میں، اور ایون جو انٹرٹینمنٹ پروگرام ہے وہاں میڈیا کو تو پورا کنٹرول کیا ہوا ہے. ایک ہوتا تھا NDTV جو یعنی کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ 24 آور کا ٹی وی چینل تھا، اس کے جتنے اچھے کہہ لیں کہ اینکر تھے وہ سب ریزائن کر گئے. ایون فاؤنڈر اس کا جو تھا PhD ہولڈر وہ کر گیا مطلب ریزائن، کیونکہ مودی ہر سٹیج پہ ہر یعنی کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشن پہ اپنی چھاپ چڑھانا چاہتا ہے. اور اس میں جو اس کے دیکھیں جی، اس نے نئی بنائی ہے پارلیمنٹ ہاؤس، اس کی افتتاح کر رہا ہے، اور وہاں جو آئیکن ہے اندر وہ دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے. پھر وہ جاتا ہے مندروں میں وہ لباس پہن کر یعنی جو مذہبی لباس ہے ہندوؤں کا وہ پہن کر سجدے کرتے ہوئے جاتا ہے. تو کچھ نہیں ہے جی کہ مائنارٹیز ان انڈیا آر ایکسٹریملی انڈر پریشر. ایون پولیٹیکل پارٹی جو ہے مائنارٹی کی وہ ان کو تحلیل کر رہا ہے، ان کے جو MLA یا MPs ہیں ان کو رشتے دیتا ہے، اپنے ساتھ ملا دیتا ہے، اور پارٹی پر مقدمے چل رہے ہیں. ہمارے کشمیر کی اس نے آئیڈینٹی ختم کر دی ہے، سمجھے نہیں. اور یہ ایک مذہبی جنونی کہہ لیتے ہیں کہ لیڈرشپ ہے جو سیکولر انڈیا کو ٹوٹلی ڈسٹروائے کر چکی ہے آلریڈی، وہ کر رہی ہے ان جماعتوں پر پابندی کی. یہ مذہبی ہے. تو یہ پوائنٹ یہ جی کہ اس کی اب کوئی ریزسٹنس نہیں ہو رہی. کچھ لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں، لیکن اس کا ٹوٹل کنٹرول ہے دیتوا فلسفی کا. اور وہ یہ دیکھیں جی کہ کشمیر میں وہاں جو اپنی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی تو ان کا بھی تو ایک کہہ دیں کہ تسلسل سے مطلب مستقل مزاجی سے وہ اپنا بیانیہ نہیں دے رہے. ڈاکٹر نذیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. نذیر الحق نازش صاحب، آپ کو آئندہ بھی زحمت دیں گے. بہت بہت مہربانی. تھینک یو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں گزارش کروں گا کہ پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں. جی انصر صاحب، بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں کشمیر ایشو کے حوالے سے جو امیر علی میں ایک بڑا ثانیہ ہوا ہے، وزیرستان میں ہمارے آفیسرز اور نوجوان جو ہیں وہ 7 شہید ہوئے ہیں، اس حوالے سے بڑی کھل کے بات ہوئی. رمضان کے حوالے سے بات ہوئی، آزاد کشمیر کے سیاسی حالات جو ہیں اس حوالے سے بات ہوئی. اور آج کے پروگرام میں انصر صاحب پاکستان کے ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، اسی طرح برطانیہ سے جناب ڈاکٹر نذیر الحق نازش صاحب، اور ڈائریکٹر کشمیر انسٹیٹیوٹ جناب طارق محمود بٹ صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ میں گفتگو تھے. اور ہمارے جو سننے والے ہیں ہمیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی، قوموں کی زندگیوں میں مشکل وقت آتے ہیں، گزر جاتے ہیں. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان مشکل اوقات میں قوم نے، ہر فرد نے، ہر پیر و جوان نے ریسیپروکیٹ کیسے کیا، ریئیکٹ کیسے کیا، ان چیلنجز کا جواب کیسے دیا. انشاءاللہ تعالی اس مشکل وقت سے، اس بھٹی سے ہم کندن بن کے نکلیں گے. ریاست جموں کشمیر کے لوگ آزادی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان کی مشکلات ختم ہوں گی اینڈ پاکستان ول لیڈ فرام دا فرنٹ انشاءاللہ تعالی.
آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان اور جنید انصاری کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.